السلام علیکم۔ جزیلا یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میری نند روز اپنے جہیز کے زیور سے ایک زیور نکال کر مجھے دیتی اور بدلے میں میرا پہنا ہوا لباس مانگتی۔ میں دیتی تھی اور وہ خوشی خوشی لے لیتی۔ جب ایسے ہی ایک ماہ گزر گیا، میں نے ایک دن اپنی جگہ کسی کو لباس دے دیا اور کچھ دیر بعد نند کے کمرے میں گئی تو میرا نام آمنہ ہے۔ میری شادی بہت جلدی ہو گئی تھی کیونکہ میرے والدین کو شک تھا کہ میں نے رشتے پر بندش میں ہو جائے گی۔ مجھ سے بڑی بہن کی عمر 28 سال ہو گئی تھی اور تب جا کر اس کی شادی ہوئی تھی۔ سب نے میرے بابا کو کہتے تھے کہ کسی نے بندش کروائی ہے تمہاری بیٹیوں پر، اس لیے اور دوسرے کی شادی 25 سال سے پہلے کر دینا۔ میں ابھی 23 سال، اس لیے میرے بابا نے مجھے بیاہ دیا۔ میرے سسرال والے بہت اچھے لوگ تھے، صرف میری نند مجھے کچھ عجیب لگتی تھی۔ وہ کبھی کبھی میرے پاس بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتی رہتی اور کبھی یوں انجان بن جاتی جیسے کبھی جانتی ہی نہ ہو۔ یہ کیوں نہیں اس کے مزاج کو زیادہ سر پر سوار نہیں کرتی اور اپنے میاں کے ساتھ خوش رہتی۔ میرے شوہر آئے دن مجھے لے جاتے اور پھر سارے کپڑے دھلوا دیتے۔ میرے کپڑے میں آئی اور مجھے کہا کہ بھابھی میری دوست کی شادی ہے، مجھے اپنا کوئی جوڑا تو دے۔ میں نے خوشی دلی سے کہا کیوں نہیں۔ میں نے اسے اپنے ایک نیا جوڑا دے دیا، مگر کہنے لگی نہیں، آپ کا نیا نہیں بلکہ ایک آدھ بار پہنا ہوا جوڑا چاہیے۔ میں نے حیران ہوئی تو ہوتے ہوئے اسے دوسرا جوڑا دے دیا۔ کہنے لگی اس کے بدلے میں آپ کو اپنے جیسے بالیاں لا کر دیتی ہوں۔ میں منع کرتی رہی، ضرورت نہیں، مگر اس نے اپنے جہیز کی بالیاں مجھے دے دی۔ میں اس کی اس عجیب حرکت کو لے کر الجھن کا شکار ہو گئی۔ بلایا ایک سوٹ کے بدلے اپنے جہیز کا زیور دے دیا، لیکن وہ دیکھ کر جا چکی تھی۔ کچھ دنوں بعد پھر سے وہ میرا پہنا ہوا جوڑا مانگنے آئی۔ اس بار اس نے اپنے ذہن کے زیور کی چوڑیاں دی تھی۔ میں بہت حیران ہو گئی تھی کہ کیوں آئے دن مجھ سے میرے کپڑے مانگنے آ جاتی اور مجھے بدلے میں اپنے جہیز کا کوئی نہ کوئی زیور دے جاتی اور خوشی خوشی چلی جاتی۔ ایک ماہ گزر گیا۔ مجھے تجسس ہوا کہ آخر یہ میری ضرورت اس کے سوٹوں کو کیا کرتی، اسے کیوں چاہیے۔ ایک دن میں نے ساس کی الماری سے اس کا سوٹ نکال کر اپنے پاس رکھ لیا اور مانگنے آئی تو میں نے وہی سوٹ اٹھا کر اس کو دے دیا۔ وہ سودا سے کچھ دیر بعد جب وہ اپنے کمرے میں گئی تو میں بھی اس کے کمرے پیچھے چلی گئی۔ میں نے اس کے کمرے کا ذرا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ اس صورت کو آگ لگا رہی تھی، ساتھ ساتھ منہ میں کچھ پڑتی پھونکے مار دی تو آگ اور زیادہ لہراتی۔ میں دنگ رہ گئی۔ تو ایسے تو بندش اور جادو کرنے والے لوگ کرتے ہیں۔ میں دروازہ کھول کر اندر چلی گئی تو وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے چلا کر پوچھا کہ تم مجھ پر جادو کر رہی ہو؟ کہنے لگی ہاں میں کر رہی ہوں، تم اس سے دور ہو جائے، مجھے تمہارا سایہ بھی جنید پر برداشت نہیں ہے، وہ صرف میرا ہے۔ میں نے کہا شرم کرو بھائی ہے وہ تمہارا۔ کہنے لگی منہ زبانی بھائی ہے تو نہیں، مجھے 2 سال کی عمر میں خالہ نے گود لے لیا تھا، مجھے 2 سال کی عمر میں، کیونکہ انہیں بیٹی کی ضرورت تھی۔ علی نے مجھے بیٹی سمجھا اور جنید مجھے بہن سمجھتا رہا، مگر میرے دل میں تو اس کی محبت زور پکڑ چکی تھی۔ مجھے چھوڑ کر اس نے تم سے شادی کر لی، اس لیے میں تمہارے کپڑے پر جادو کرنے لگی تاکہ جنید تمہیں چھوڑ دے اور تم دونوں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ جل جائے، اور کہا تم نے جو کیا ہے۔ میں ابھی بھی باہر گئی تو اس نے مجھے روکا، مگر میں نے اسے پیچھا کیا تو اس سے دھکا لگا اور وہ گر گئی۔ یہ منظر میری ساس نے دیکھ لیا اور کہا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے میں کچھ بتاتی وہ کہنے لگی امی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میرا زیور چوری ہو گیا، میں نے بھابھی کے کمرے میں دیکھا، میں نے کہا امی کو بتاؤں گی تو انہوں نے مجھے مارا۔ میں نے گھبرا کر کہا جھوٹ بول رہی ہیں نند۔ کہنے لگی امی آپ اس کے کمرے کی تلاشی لے لیں، میرے جہیز کا سارا زیور وہیں موجود ہے۔ لہٰذا اس وقت میرے کمرے میں گئی اور الماری کھول کر دیکھا تو واقعی سارا زیور بھی تھا۔ میری ساس نے مجھے نفرت سے دیکھا اور تھپڑ مارنے لگی۔ اس وقت میرا شوہر اور ماں کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا میری بیوی مجھے ایک بات بتاتی ہے کہ آپ کی یہ بیٹی اس کے پرانے کپڑے کے بدلے اپنے جہیز کا زیور اسے زبردستی دیتی رہی ہے۔ میں نے ہی اسے کہا تھا کہ خاموش رہنا پڑا، یہ کیا کرتی ہے، اور اس نے میری بیوی پر چوری کا الزام لگا دیا۔ اگر مجھے یہ سب پہلے سے معلوم نہ ہوتا تو میں بھی اپنی بیوی پر ہی شک کرتا، نہ جانے یہ جادو کرتی رہی اور آپ کو خبر تک نہیں ہوئی۔ یہاں آپ کی بیٹی نہیں اس گھر کی دشمن ہے، اسے اس کی ماں کے پاس بھیجے، میرے ساتھ ہے۔ سب سن کر دنگ رہ گئی تھی، یقین نہ آیا کہ جیسے بیٹی بنایا تھا وہ تو آستین کا سانپ نکلی تھی۔ میں بہت جلد وہ اپنے گھر چلی گئی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ شوہر سے کبھی کچھ نہیں چھپانا چاہیے، اگر میں نے یہ سب پہلے نہ بتایا ہوتا تو آج نہ جانے کیا کرتی۔ شوہر سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہیے۔ ان دونوں کو ہی اس کی نیت پر شک تھا، اس لیے اس رنگے ہاتھوں پکڑنے کا پلان بنایا تھا۔ میاں بیوی کے درمیان ان دونوں آنے والے کو اللہ ہی بھی معاف نہیں کرتا، اور میں دعا کرتی تھی کہ اسے یہ بات سمجھ آ جائے تاکہ کل کو وہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے۔